کیا آپ جانتے ہیں کہ عارف والا کیسے بنا؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے شہر عارف والا کی مختصر تاریخ۔ اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل میپیا ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ دہلی تا ملتان روڈ پر واقع زرعی اجناس اور خاص اہمیت کا حامل شہر عارف والا کو 4 بازاروں والا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ان چاروں بازاروں میں قبولہ بازار، تھانہ بازار، ریل بازار اور کارخانہ کے نام سر فہرست ہیں، اور جناح چوک کا مشہور و معروف گول چوک یا گول بازار ان چاروں بازاروں کا مرکز ہے۔ اب ہم کرتے ہیں شہر عارف والا کا مختصر تعارف۔ شہر عارف والا پہلے ایک گاؤں تھا جس کا نام چک نمبر 61 ای تھا۔ اس شہر کا نام ایک مقامی زمیندار محمد عارف سے منسوب کیا جاتا ہے، جو کہ علاقے کا بڑا زمیندار ہونے کی وجہ سے انگریز افسران سے گہرے مراسم رکھتا تھا۔ حکومت برطانیہ کے دور میں جو بھی انگریز افسر اس علاقے میں وزٹ یا سیر و تفریح کے لیے آتے وہ اس زمیندار محمد عارف کے پاس قیام کرتے۔ موجودہ چمن ہوٹل نیز تحصیل میونسپل آفس بلدیہ کی جگہ کسی وقت میں محمد عارف کا ڈیرا تھا، جہاں آنے والے مسافروں کے لیے آرام گاہ بنائی گئی تھی۔ تاریخ 1900 میں موجود شہر عارف والا صرف ایک گاؤں تھا۔ 1908 میں پنجاب کے ڈپٹی گورنر کا عہدہ ہربرٹ ولیم ایمرسن کے پاس تھا۔ انہوں نے چک 61 ای بی کو ترقی دیتے ہوئے ٹاؤن کا درجہ دیا اور اس کا نام عارف والا رکھ دیا۔ 27 اپریل 1927 میں مسز ایف بی ویسن نے ٹاؤن عارف والا اور غلہ منڈی عارف والا کا افتتاح کیا۔ اس کا شوہر اس وقت کوآپریٹو سوسائٹی کے رجسٹرار تھے۔ 6 مارچ 1931 کو عارف والا میں ٹاؤن ہال یعنی بلدیہ کا سنگ بنیاد رکھا اور اس سے سر ہربرٹ ولیم ایمرسن کے گورنر پنجاب کے اعزاز میں عوام الناس کے لیے کھول دیا گیا۔ 20 فروری 1935 میں پبلک لائبریری کا سنگ بنیاد سردار ہزارہ سنگھ گل اس وقت کے ذیلدار نے رکھا۔ 1987 میں ٹاؤن عارف والا کو سب ڈویژن کا درجہ دے دیا گیا۔ 1995 میں عارف والا کو تحصیل کا درجہ دیتے ہوئے اسے نائب بننے والے ضلع پاکپتن میں شامل کر دیا گیا۔ بنیادی طور پر شہر عارف والا تحصیل کا ہیڈ کوارٹر ہے، جو کہ 4 یونین کونسل میں انتظامی منقسم کیا گیا ہے، جبکہ تحصیل عارف والا 30 یونین کونسل میں منقسم ہے۔ حدود اربع: عارف والا لاہور شہر سے تقریباً 250 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ عارف والا کے مشرق میں اس کا ضلع پاکپتن ہے جو تقریباً 36 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مغرب میں تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر بورے والا، شمال میں تقریباً 46 کلومیٹر کے فاصلے پر ساہیوال اور جنوب میں 25 کلومیٹر پر دریائے ستلج اور تقریباً 35 کلومیٹر کے فاصلے پر بہاول نگر شہر ہے۔ عارف والا شہر ستلج اور بیاس کے درمیان واقع ہے اور یہ علاقہ نیلی بار بھی کہلاتا ہے۔ عارف والا کی زیادہ تر آبادی کسانوں پر مشتمل ہے، 75% آبادی دیہاتوں میں جبکہ 25% آبادی شہری علاقے میں رہتی ہے۔ لوگوں کا بنیادی پیشہ زراعت یعنی کھیتی باڑی ہے۔ شہر کی آبادی تقریباً 9 لاکھ سے زائد ہے۔ تحصیل عارف والا 255 دیہاتوں پر مشتمل ہے۔ اس کا رقبہ 2,95,146 ایکڑ یعنی 1180 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 420 فٹ اونچا ہے۔ آب و ہوا اور موسم: شہر عارف والا کا موسم گرم اور خشک ہے۔ موسم گرما اپریل سے شروع ہوتا ہے اور اکتوبر تک جاری رہتا ہے۔ مئی، جون، جولائی اور اگست گرم ترین مہینے ہیں۔ اس مہینوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 تا 50 ڈگری اور کم سے کم 28 ڈگری تک جاتا ہے۔ شہر کے نواح و مضافات میں مٹی بہت زرخیر ہے۔ صنعت: عارف والا شہر کی صنعت بنیادی طور پر زراعت پر انحصار کرتی ہے۔ اس میں بنیادی صنعتیں مشروبات اور خوراک تیار کرنے والے کارخانے، رائس مل، فلور ملز، کاٹن فیکٹریاں، کھاد بنانے والی کمپنیاں، ویجیٹیبل گھی اینڈ کوکنگ آئل ملز، پولٹری فیڈ، سیڈز کارپوریشن اور مرغی خانہ جات شامل ہیں۔ کیا کب بنا؟ چک نمبر 61 ای بی 1900 میں۔ گاؤں کو ٹاؤن کا درجہ ملا 1908 میں۔ ریلوے اسٹیشن بنا 1924 میں۔ غلہ منڈی اور ٹاؤن عارف والا کا افتتاح ہوا 1927 میں۔ تھانہ صدر کی عمارت بنی 1929 میں۔ عارف والا پبلک لائبریری کا قیام ہوا 1932 میں۔ ٹاؤن ہال بلدیہ کے افتتاح ہوا 1933 میں۔ ریلوے مال گودام بنا 1936 میں۔ ڈاکخانہ بنا 1981 میں۔ پولیس اسٹیشن بنا 1986 میں۔ عارف والا سب ڈویژن بنا 1987 میں۔
عدالتیں اور کچہری بنی 1989 میں، تحصیل عارف والا بنی 1995 میں، موجودہ تحصیل ہیڈ کوارٹر ساہیوال 1998 میں بنا، موجودہ وابڈا کمپلیکس 2002 میں بنا، جبکہ اس سے پہلے یہ سب ڈویژن آفس پاک پتن تھا۔ مشہور چیزیں یا اشیاء: عارف والا شہر کے خربوزے دیگر شہروں میں بہت مشہور ہیں۔ دکاندار اور ریڑھی والے حضرات عارف والا شہر کا نام لے کر خربوزے بیچتے ہیں۔ زرعی اجناس، سبزیات اور فروٹ کی پیداوار میں اضافے کی وجہ سے پورے ملک کی عارف والا کی اجناس سر فہرست ہیں۔ اسی اہمیت کے پیش نظر انگریز سرکار نے ریلوے اسٹیشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس میں ایک پلیٹ فارم افرادی نقل و حمل کے لیے اور دوسرا پلیٹ فارم زرعی اجناس کی نقل و حمل کے لیے بنایا گیا تھا، جو اب بھی موجود ہے۔